کوئی کمال نہیں، حالت اچھی آئے، حالت آزمائش والی آئے، ان سب حالتوں کا میرا رب مالک ہے۔ تو اس لیے اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، قسم اٹھا کے فرما رہے کہ ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ کون لوگ کامیاب ہوئے؟ فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ یہ بڑے حوصلے سے دی جاتی ہے، عشر بڑے حوصلے سے دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جن لوگوں پہ زکوٰۃ آتی ہے اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کو سکون والی زندگی ملتی ہے، سکون والی موت ملتی ہے، سکون والی قبر ملتی ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینا یہ بہت بڑا حوصلہ ہے، لیکن جو لوگ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ان کو زکوٰۃ کروڑوں میں بھی دینی پڑے تو وہ زکوٰۃ دینے سے پرہیز نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے تو ان کا ایک ایمان بن چکا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہیں ایسے جو واقعی لاکھوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ پھر ان کو کروڑوں میں مال دیتا ہے، اور جو کروڑوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ ان کو اربوں میں مال دیتا ہے، اور وہ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی لوگ ان کے لیے جو ہے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ سخاوت ایک ایسا درخت ہے کہ فرمایا کہ اس کا تعلق جنت سے ہے، جو اس سخاوت کو لے لیتا ہے گویا کہ اس نے جنت کے درخت کو لے لیا۔ بخل ایک ایسا درخت ہے کہ گویا کہ وہ جہنم کا درخت ہے، اور بخیل آدمی جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ جب انسان کو موت آئے گی نا پھر کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں تیرے راستے میں خرچ کر لوں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ پوچھیں گے کہ اس سے پوچھ کتنے پیسے دے دے گا اگر میں تجھے 2-4 سیکنڈ زندگی دے دوں۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں اپنی ساری جائیداد پراپرٹی تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے 2-4 سیکنڈ دے دو۔ کیوں بھائی سیکنڈ کیوں لینا چاہتا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ میں تیرے راستے میں دینا چاہتا ہوں، میں نیک لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر نہیں موقع ملے گا، پھر جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی رشوت دے دیں، جتنی مرضی پراپرٹی دے دیں، فرمایا کہ پھر اللہ موقع نہیں دے گا۔ اس لیے موت سے پہلے پہلے جو دینا چاہتے ہو دے دو۔ اور زکوٰۃ دینے والا آدمی کبھی غریب نہیں ہوگا، یاد رکھیں، زکوٰۃ دینے والے انسان کا کبھی نقصان نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے والے انسان کو اس کے مال میں سے کبھی بھی ہیرا پھیری نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کا یقین اور ایمان بن جائے کہ میں نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دی ہے، عشر دیا ہے، وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور زندگی میں کبھی ان کا نقصان نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی تذکرہ کیا، نہ دینے والوں کا انجام بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ایک غریب آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے مالدار کر دے۔ ظاہری بات ہے اللہ کے نبی کی دعا ہو، بندہ مالدار نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے مال دے دیا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، اب جانور مل گئے، بکریاں مل گئیں، گائیں مل گئیں، بھیڑیں مل گئیں۔ اب جناب والا جماعت سے نماز پڑھتا تھا، لیکن جب مال ملا تو جماعت کی نماز چھوڑ گئی۔
یاد رکھیں اللہ کی رضا کا تعلق، اللہ کی ناراضگی کا تعلق مال سے زیادہ یا کم ہونے سے نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ آپ اللہ کے لیے کر کیا سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے اپنی ساری دنیا دے سکتے ہیں تو گویا کہ اللہ آپ کے ساتھ راضی ہے، اور اگر آپ اللہ کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو اللہ آپ پہ راضی نہیں ہے، اللہ آپ پہ ناراض ہے۔ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نفل چھوٹ جائیں، میری سنت چھوٹ جائے، یاد رکھیں میرے قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے، میری تہجد چھوٹ جائے تو مجھے اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ میری زندگی میں اگر فاقہ آ جائے نا، اس کا حل ہو جائے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ میری زندگی میں اگر مال کی کمی ہے تو اس کا حل بھی ہو جائے گا، لیکن اگر میری زندگی سے اللہ نکل گیا، میری زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا، دین نکل گیا، تو یاد رکھیں ہمارے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں، میں خود جانتا ہوں آج سے 20 سال پہلے جو غریب تھے آج مالدار ہیں، آج سے 20 سال پہلے جو مالدار تھے وہ آج غریب ہیں۔ غریب اور امیری کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے انسان کی زندگی سے، لیکن اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو واللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ انسان کے پاس ایمان ہوگا تو وہ انسان اللہ کے راستے میں مال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو مال دے دیا۔ اب اس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چھوڑ دی، دور چلا گیا۔ ایک دن آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ سکتا ہوں؟ تو باقی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنے باڑے میں نمازیں پڑھ لوں گا۔ جمعہ بھی ایسے پڑھتا تھا جس طرح کہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، کہ نہ پہلیاں 4 سنتیں، نہ عربی کا خطبہ، 2 فرض پڑھے، اور دوڑ لگی ہوئی ہے ہمارے اس دنیا کے دور کے اندر، دوڑ لگی ہوئی۔ آج سے 2 سال پہلے جذبہ اور تھا جمعہ پڑھنے کا، لوگ بیان بھی سنتے تھے، باتیں بھی سنتے تھے، 4 سنتے بھی پڑھتے، عربی کا خطبہ بھی پڑھتے، بعد میں بھی سنتے پڑھتے، اور تھوڑا بہت مسجد کو وقت دیتے۔ اب تو ہمارے پاس وقت یہ ہے، جلدی کر جلدی کر جلدی کر، وضو کیا، ادھر کر ادھر کر، دوڑ لگی ہوئی ہماری، لیکن بن پھر بھی کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں بڑھ رہا ہمارا، کچھ نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک دکان سے 2، 2 سے 3، 3 سے 5، 5 سے 7، 7 سے 20، 1 ایکڑ سے 12 ایکڑ، 12 ایکڑ سے مربع، مربع سے 2 مربع، 2 5 یعنی 1 مربع کا ٹھیکہ، پھر 2 کا ٹھیکہ، پھر 4 کا ٹھیکہ، بن پھر بھی کچھ نہیں رہا۔ اینڈ نہیں ہے، میری اپنی اینڈ نہیں ہے۔ پہلے میں 400 روپے لیتا تھا، اب اللہ ہزاروں میں دے رہا ہے، اینڈ پھر بھی نہیں ہے۔ پھر بھی چاہت ہوتی کہ زیادہ ہو جائے، یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ سکتا ہوں۔ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی کب آتا؟ جب جماعت کھڑی ہوتی۔ ایسا دور ہوا، ایسا دور ہوا، اپنا سارا مال لے کر جنگل میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو کہ زکوٰۃ دے، تو وہ کہنے لگا تمہارا کام ہے مانگنا پننا، اور کام کی ہے، تسی منگن پنن آ جاندے جے، میں محنتاں کیتیاں ہوئیاں نے، بکریاں چرائیاں ہوئیاں نے، تسی پتہ نہیں کتھوں آ جاندے جے منہ چک کے۔ صحابہ واپس آ گئے۔ اللہ نے یہ 10ویں پارے کے اندر، قرآن پاک کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ پھر اللہ نے آیتیں اتار دی، پھر اس کا حاشر نشر کر دی، فرمایا کہ اللہ کو اب اس کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آیا اپنا مال لے کر حضور کے پاس، فرمایا کہ لے جاؤ۔ آیا اپنا مال لے کر ابو بکر کے پاس، فرمایا کہ لے جاؤ۔ آیا اپنا مال لے کر حضرت عمر کے پاس، فرمایا کہ لے جاؤ۔ اینڈ کیا ہوا کہ اس انسان کی موت منافقت پہ ہوئی۔ زکوٰۃ نہ دینے والا انسان گویا کہ پہلی سیڑھی پہ منافقت کی چل گیا۔ اگر زیادہ زبان استعمال کرے گا اور اللہ کے راستے میں نہیں دے گا،
زیادہ زبان استعمال کرے گا، ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام یہ ہو کہ اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے مال دیا ہے نا یار، تو اپنے آس پاس کے غریبوں کا ضرور خیال رکھا کرو۔ میرے نبی نے صرف نماز روزے کی تعلیم نہیں دی، میرے نبی نے غریبوں کے آنسو پونجنے کی بھی تعلیم دی ہے، میرے نبی نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار لوگوں، اگر تم غریبوں کے کام نہیں آ سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یاد رکھو پھر اپنے بچوں کو پھل فروٹ دے کر گلیوں میں نہ بھیجا کرو۔ یہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہاں غریبوں کے بچے بھی پڑھیں گے، وہاں غریبوں کے بچے بھی کھیلنے کے لیے آئیں گے، جب ان کے ہاتھوں میں سیب نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کیلے نہیں ہوں گے، وہ جا کر اپنے ماں باپ سے سوال کریں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے آنسوؤں کے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر سالن پک رہا ہے، تمہارے پاس دینے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو کم سے کم اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی تو باہر نہ جانے دو، اس کے اوپر ڈھکن دے دو، کہیں غریب کا دل نہ دکھ جائے۔ اور اللہ کو یہ ادا پسند نہیں۔ ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، ایک تاجر تھا، وہ ہول سیل کا کام کرتا تھا، اور کوئی بھی اس کے پاس ادھار پہ لینے کے لیے آتا تو وہ دے دیتا تھا ضمانت لے کر۔ اگر کوئی اجنبی آیا تھا اور اس کے پاس ضمانت نہ ہوتی تو وہ کہتا کہ میرا ضامن اللہ ہے۔ وہ کہہ دیتا چلو ٹھیک ہے، اگر اللہ ضامن ہے تو لے جاؤ۔ ایک اجنبی آدمی آیا اس کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے سودا تیرے پاس سے لے کر جانا ہے، بیچ کر تو یہ واپس پیسے دے دوں گا۔ کہنے لگا پھر مجھے کوئی ضامن دے۔ کہنے لگا میرا ضامن اللہ ہے۔ اس نے پیسے لکھے کاپی پہ، اس کو سودا دے دیا۔ وہ جا رہا تھا، راستے میں ڈاکو آئے اور اس سے وہ سامان چھین کر لے گئے۔ وہ واپس آیا، کہنے لگا پہلا سامان میرا چوری ہو گیا ہے، دوبارہ مجھے دے دو، پھر میرا ضامن اللہ ہے اور میں دونوں پیسے واپس کروں گا۔ کہنے لگا یار پچھلے پیسے میں تو یہ معاف کرتا ہوں، جو اب لے کر جا رہا ہے نا یہ پیسے مجھے دے دینا۔ ایمان تازہ ہو گیا میرے دوستو یہ واقعہ پڑھ کر سن کر۔ تو کہنے لگا تو نے معاف تو کر دیے، لیکن تیرے رجسٹر پہ اسی طرح لکھے ہوئے ہیں، کل میں مر جاؤں گا، تیرے بچے میرے بچوں سے سوال کریں گے۔ ملازم کو کہا کہ رجسٹر اٹھاؤ۔ رجسٹر اٹھایا، جہاں اس کا کھاتہ لکھا ہوا تھا اس کھاتے سے کاغذ کو نکالا، پھاڑ کر کہا کہ یہ لے میں نے تیرا کھاتہ پھاڑ دیا، اور آج کے بعد ان پیسوں کا سوال نہ میں کروں گا نہ میرے بچے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس آدمی کو جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کے گناہوں والا کھاتہ لے کر آؤ۔ گناہوں والا کھاتہ لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے دنیا میں دینا بڑا مشکل تھا، میں دیتا تھا لیکن تو نے تو میری اداؤں پہ عمل کیا، تو نے اس کا کھاتہ پھاڑا پیسوں والا، میں رب تیرے گناہوں والا کھاتہ پھاڑتا ہوں اور تیرے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ زکوٰۃ دینے والوں کے دو انعام ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے سایہ اور اللہ کی رضا ملے گی۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ غربت کیسے ختم ہوگی؟ فرمایا کہ مالدار لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اور غریب لوگ اپنے پیسے پہ صبر کرنا شروع کر دیں، غربت ختم ہو جائے گی۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے سوال کرنا وہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور پھر اسی طرح سے بے تکے سوال کرنا وہ بھی پسند نہیں۔ اگر اللہ نے 1000 دیا تو 1000 پہ جینا سیکھو۔ یار نہیں گزارا ہو رہا تو اللہ کو پکارو نا، اللہ سبب بنائے گا، اللہ بناتا ہے انسان کا۔
لیکن اگر ہماری وجہ سے کسی انسان کے آنسو صاف ہو جائیں، کسی انسان کی غربت دور ہو جائے، کسی کا قرض دور ہو جائے، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے وہ انسان خوش نصیب انسان ہے۔ مستنصر حسین ایک یعنی لکھنے والا انسان ہے، اس نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ کہتے ہیں کہ میں کالج میں پڑھتا تھا، کالج میں پڑھاتا تھا، تو ہماری کلاس میں ایک بچہ کتاب لے کر آیا، اردو میں اس کا عنوان تھا آنسو۔ اس نے مجھے دکھائی، مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے بچوں کو کہا کہ بیٹا تم بھی یہ کتابیں لے کر پڑھنا۔ کہنے لگا کہ جب میں نے اعلان کیا تو میری کلاس میں ایک غریب بچہ تھا، اس نے جا کر اپنے باپ کو کہا کہ ابا جان مجھے کتاب لا کر دو ایک آنسو۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا میں لا دوں گا۔ اس نے مزدوری کی، پرانا واقعہ ہے، 150 روپیہ مزدوری ملی، اردو بازار لاہور گیا، کتاب کا پتہ چلا کہ یہ 100 روپے کی ہے۔ واپس آیا، ظاہری بات ہے یہ چھوٹے بچے ہیں، ہر باپ کا جذبہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کامیاب ہوں۔ اگر اولاد تعاون کرے ماں باپ کے ساتھ، یاد رکھیں یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں ان میں سارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ اپنے ماں باپ کی بات مان لیں، آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور اگر آپ ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو ماں باپ چاہتا ہے آپ وہ کریں، جو ماں باپ کہتا ہے آپ وہ کریں، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا بیٹا میں بھول گیا، دوسرے دن تیسرے دن، تو ایک دن بیٹا کہنے لگا کہ ابا آپ مجھے کتاب لا کر دیتے ہیں یا نہیں؟ کہا کہ بیٹا کتاب کا نام آنسو ہے۔ آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگے کہ تیرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ کتاب لا کر دے دے، چلو تو اپنے باپ کے آنکھوں کے آنسو لے لو۔ اس لیے بھائیو اللہ نے اگر مال دیا نا، اس مال میں سے غریبوں کا حصہ ضرور رکھو۔ میرے بھائیو لوگ بہت غریب ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر غریبوں کو تلاش کر کر کے ان کے گھر کا راشن، ان کے عید کے کپڑے، ان کے بیوی بچوں کے کپڑے اور جوتیاں لے کر دیتے ہیں۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار لوگ ہیں، یاد رکھیں۔ اور جو زکوٰۃ دینی ہے اس کے لیے مستحق لوگ تلاش کرو۔ اور آج تو ویسے بھی حالات خراب ہیں بہت زیادہ، لیکن پھر بھی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ضرور دو، انشاءاللہ اس مال میں سے کمی نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ پتھر کھا رہے ہیں اور ان کے جسم سے گندگی نکل رہی ہے۔ پوچھا گیا یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو مالدار تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ دیکھیں قبر کے اندر کون ہے ہمارے، کون کام آئے گا یار، کون کام آئے گا؟ آپ سوچیں میں ابھی مر جاؤں، میرے بچے کیا کریں گے میرے لیے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں گے اور کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں، بعد میں اپنے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فساد شروع ہو جائیں گے، ایسی دنیا کے اندر مگن ہوں گے کہ وہ مرنے والے یاد نہیں لیتے۔ لیکن اگر میرے پلے کچھ ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اچھا اخلاق، 4 جہتیں ہیں، سر، پاؤں، دائیں بائیں۔ فرمایا کہ جب قبر کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے سب سے پہلے اس پہ اٹیک ہوتا ہے، سوال جواب بعد میں ہوتے ہیں۔ اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو مار کے باندر بنا دے، اس کو سبق کون سا یاد ہوگا؟ وہ جو یاد ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ فرمایا کہ جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے قبر کا، سانپ بچھو قبر اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے۔ فرمایا سر کی طرف سے نماز، دائیں جانب زکوٰۃ، بائیں جانب روزہ، پاؤں کی طرف سے آ کر اچھا اخلاق، تمہارے معاملات، وہ چاروں طرف سے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس اٹیک کو روک دیں گے، اور وہ انسان خوش نصیب ہوگا۔ مر ربو کا کہے گا لا الہ الا اللہ، ما ھذا الرجل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کون؟ یہ تو محمد رسول اللہ، کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر یہ 4 چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی توفیق۔